نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. یمن دونوں کو گورنر اور وہاں کا قاضی اور حاکم بنا کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. دونوں کو ایک ساتھ ہی دونوں کی روانگی ہوئی. دونوں کو چلتے ہوئے کچھ نصیحتیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. کچھ نصیحتیں تو وہ ہیں کہ جو عوام کے ساتھ سلوک سے متعلق ہیں کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، عوام سے واسطہ پیش آئے گا، عوام سے کس طرح تعلق رکھنا ہے، اور دونوں جا رہے ہیں دونوں کو آپس میں کس طرح تعلق رکھنا ہے. یہ دو چیزوں سے متعلق ہدایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. علماء کو بھی ایک تو واسطہ عوام سے پیش آتا ہے اور ایک اپنے ساتھیوں سے پیش آتا ہے کہ عوام کے ساتھ ہم کو کس طرح رہنا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو دین کے خادم ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے. جو نصیحتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمائی، وہ ہمارے واسطے بھی مفید ہے اور ہم سے بھی ان کا تعلق ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو نصیحت فرمائی کہ عوام کے ساتھ تم کو کس طرح زندگی گزارنی ہے. فرمایا یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسرا، دشواری پیدا مت کرنا. آسانی کا معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ، دشواری کا معاملہ مت کرنا. لوگوں کو بشارتیں سنانا جہاں تک ہو سکے. ولا تنفرا، نفرت دینے والی باتیں، نفرت پیدا کرنے والی باتیں نہیں سنانا. نفرت کی باتوں سے، نفرت کے کاموں سے جس سے لوگوں کو نفرت ہو، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا. ایسی چیزیں کہ جس سے وہ قریب آئیں اور ان میں الفت اور محبت پیدا ہو، ایسی چیزیں خوشخبری کی ان کو سنانا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دشواری پیدا مت کرنا. یہ تو عوام سے متعلق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی عوام سے متعلق انتہائی رحیبانہ تھا، انتہائی مشفقانہ تھا. کوئی کیسا ہی بھی شخص آتا اور کیسا ہی بھی بدخلق آدمی آتا، اس کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ہی مشفقانہ ہوتا تھا، بہت ہی شفقت کے ساتھ آپ پیش آتے تھے. یہاں تک کہ دشمن بھی آ رہے ہیں، بدخلق بھی آ رہے ہیں، زیادتی کرنے والے بھی آ رہے ہیں، آداب سے واقف نہیں ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں، تکلیف پہنچانے والے لوگ بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ انتہائی صبر کا ہوتا تھا اور ان کے ساتھ انتہائی شفقت کا اور رحمت کا معاملہ ہوتا تھا. ایک شخص آیا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. گنوار آدمی، دیہاتی، آداب سے واقف نہیں. ہم میں اگر کوئی ہوتا تو ہم اس کا کیا حال بنائیں گے، مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا ہے. حضرات صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا، نہیں چھوڑ، اسے کچھ مت کہو، پیشاب کر لینے دو. یہاں تک کہ وہ پیشاب کر لیتا ہے، پیشاب سے فارغ ہو جاتا ہے. مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، آپ اس کو مسجد میں پیشاب کرنے دیتے ہیں، روکنے کی، روک ٹوک کرنے کی اجازت نہیں دیتے، روک ٹوک کرنے والوں کو منع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ شفقت کے خلاف ہے.
اس وقت میں اس کو روکنا ٹوکنا یہ شفقت کے خلاف ہے. اس وقت میں روکا گیا ٹوکا گیا، مسجد بھی گندی ہوگی، یہاں سے وہاں تک ملوث ہوگی، اور پیشاب رک جانے کی وجہ سے اس کو بھی تکلیف کا اندیشہ ہے، بند لگ جائے گا، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس کی دنیا میں بھی کتنی پریشانی ہوگی، اور پھر وہ اسلام کے قریب کیسے آئے گا. اس لیے اس کو روکنے والوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے، نہیں پیشاب کرنے. پیشاب کر لیا. پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد حضرات صاحب رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو حکم ہوتا ہے پانی کا ڈول بھر کر اس جگہ پر بعد پانی کا ڈول بھر کے بعد دیا گیا. مسجد صاف ہو گئی، ناپاکی تھی دور ہو گئی، مسجد اسی طرح صاف ستھری ہو گئی. اور اس کو بلا کر اب نرمی سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہ تو دعا کے لیے ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے. یہاں اس طرح کی چیز بے ادبی اور یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. وہ آدمی اتنا متاثر ہوتا ہے، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اپنے قوم کو جا کر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ بہترین کوئی معلم نہیں دیکھا. میرا اتنا سخت معاملہ، لیکن نہ مجھ کو مارا، نہ بھوکا، نہ میرے ساتھ زیادتی کی، نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا، اور انتہائی شفقت کے سے مجھ کو سمجھایا. میں نے آپ سے بہترین کوئی معلم نہیں دیکھا. اس کی قوم بھی متاثر ہوتی ہے. جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس اخلاق قریبانہ کو دیکھ کر ان کو اطمینان ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اتنا اونچا معاملہ اخلاق کا یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے. جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے تھے وہ حاضر ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، غلامی میں داخل ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. یہ تھا گواروں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ. ایک شخص آتا ہے آگے کہتا ہے کہ حضرت جی مجھ کو تو زنا کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے کہ زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شکر نہیں آتی، ڈانٹ سے ڈپٹتے نہیں. کیا حرام کی چیز کی مجھ سے اجازت طلب کر رہا ہے، غیرت نہیں آتی، اسے ڈانٹا نہیں ڈپٹا نہیں، انتہائی شفقت سے فرمایا، قریب کیا، فرمایا کہ بتاؤ اگر کوئی تمہاری بیٹی سے زنا کرے تم پسند کرو گے؟ کہ جی نہیں میں تو نہیں پسند کرنے کا. کہ پھر تم جس سے زنا کرو گے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی. بتاؤ کوئی تمہاری بہن سے زنا کرے پسند کرو گے؟ کہ جی نہیں میں تو پسند نہیں کرنے کا. پھر تم جس سے زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی. کیا کوئی تمہاری اماں سے زنا کرے تم پسند کرو گے؟ کہ جی میں تو پسند نہیں کرنے کا. پھر جس سے تم زنا کرو گے وہ کسی کی اماں ہوگی، وہ کیسے پسند کریں گے؟ ایک ایک رشتہ آپ گناتے رہے، اس سے سمجھاتے رہے، اسے قائل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ کہتا رہا کہ جی میں تو پسند نہیں کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے بھی پسند نہیں کریں گے. جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اتنی نرمی شفقت سے آپ نے سمجھایا کہ اس کی سمجھ میں آ گیا، اور وہ وہاں سے توبہ کر کے اٹھا اور وہ خیال ہی ذہن سے رخصت ہو گیا. ایسے گواروں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شفقت کا معاملہ، یہ انتہائی شفقت کا معاملہ. عملی طور پر بھی آپ کا یہ حال، نماز آپ پڑھا رہے ہیں اس کے اندر بھی ان چیزوں کا لحاظ ہے. یہاں تک کہ اگر نماز کے دوران کوئی بچہ روتا ہے، رونے کی آواز سنتے ہیں، نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں نماز میں عورتیں بھی ہوتی. ایسا نہ ہو کہ اس کی اماں نماز میں شریک ہو، بچہ رو رہا ہے، اس کو پریشانی ہو جائے گی. پہلے سے نماز کو طویل کرنے کا ارادہ ہوتا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. یہ ہے عوام کی رعایت، ان کے لیے سہولت پیدا کرنا، دشواری نہیں سہولت پیدا کرنا. انتہائی سہولت کا معاملہ، کسی قسم کی کوئی دشواری آپ کی طرف سے نہ ہو. ان چیزوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں آپ کی کیسی قدر ہوگی، کیسی محبت ہوگی. آپ کے یہاں جو لوگ امامت کے درجے پر فائز یعنی نماز پڑھانے والے ہیں ان کو بھی یہ ہدایت، جو تم میں امام بنے چاہیے کہ وہ لوگوں کی رعایت کرے. سب بھی اضافی ان میں کمزور ترین آدمی جو سب سے کمزور آدمی ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے. اور فل یخفف کہیں فرمایا، بہت ہلکی پھلکی نماز پڑھائے.
اس لیے کہ نمازیوں کے اندر بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. تم لمبی نماز پڑھاؤ گے تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھاؤ. اور اگر کبھی کسی صحابی سے سہون ایسا ہو گیا کہ انہوں نے شوق کے اندر لمبی نماز پڑھا دی، ان حضرات کو شوق بھی بہت تھا، ہم لوگوں کی طرح نہیں، اور یہ دوسرا پہلو ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا کہ عوام کی رعایت نہیں ہوئی، اس پر تنبیہ بھی فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عوام کی بھی رعایت فرما رہے ہیں اور یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ تم کو کیسا معاملہ کرنا ہے. یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں پیدا کرنا لوگوں کے لیے، دشواری پیدا نہیں کرنا، اور لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانا، نفرت دلانے والی باتیں نہیں کرنا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، پوری زندگی ان واقعات سے بھری ہوئی ہے. لوگوں نے ظلم کیے، لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی، طائف کے اندر آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لہو لہان ہو گئے، پتھر مارے گئے، پورا بدن لہو لہان ہو گیا. فرشتہ آ کر کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیے جائے اور ان کو کچل دیا جائے. فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے عذاب بنا کے نہیں بھیجا، لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، مجھے تو اللہ نے داعی اور رحمت بنا کر بھیجا. یہ باپ گوارا نہیں کرتے کہ ان کو یہ تکلیف بھی پہنچے، حالانکہ ان کا معاملہ کتنا سخت. جو لوگ آپ کے ساتھ زندگی گزر گئی تکلیفیں پہنچاتے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار، پوری زندگی آپ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے اس کو گزر گئی، لیکن خود اسی کا انتقال کا وقت آتا ہے. اس کا بیٹا آپ سے آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، آپ سے کہتا ہے کہ حضرت اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے، میں اپنے باپ کو دفن کر دوں اور وہ کفن دے دوں آپ کے کرتے میں. اللہ کے نبی کا کرتا، اللہ کے حبیب لاڈلے حبیب کا کرتا، اور منافقوں کے سردار کے لیے اس کا بیٹا طلب کر رہا ہے جو پوری زندگی اس کو دشمنی کرتے کرتے گزر گئی. اللہ کے نبی نے بھی اس سے بھی انکار نہیں کیا، اپنا کرتا بھی عنایت فرما دیا. یہ اس کے لیے معاملہ کیا جا رہا ہے تو زندگی بھر دشمنی آپ کے ساتھ کرتا رہا. وہ کہہ رہا ہے حضرت جی آپ نماز بھی پڑھا دیجیے میرے والد کی، آپ نماز بھی جا کر پڑھا دیتے ہیں. گو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان کافروں کی، منافقوں کی نماز آپ مت پڑھائیے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ کی طبیعت کا انداز معلوم ہو گیا کہ غیروں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی کیسی نرمی، کیسی شفقت اور کیسی سہولت اور سہولت پسندی کا معاملہ اللہ کے نبی کے مزاج کے اندر رکھا ہوا تھا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ کی مہربانی اور رحمت ہی کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے ہیں. آپ کی ایک انتہائی اعلیٰ صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ میں لوگوں کے لیے نرمی ہے، اور یہ نرمی کا ہونا آپ کے اندر یہ اللہ کی بڑی رحمت اور بڑی مہربانی ہے. اگر آپ سخت خو ہوتے، سخت طبیعت ہوتے، ڈانٹ ڈپٹ کا آپ کا مزاج ہوتا تو کیا ہوتا؟ رن تو دو میں نہ ہوتے. یہ سب لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے، یہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں. معلوم ہوا کہ اس کے اندر آپ کے اخلاق کریمانہ کو دخل ہے، آپ کے اونچے اخلاق کو دخل ہے جو ہر قسم کے لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، بدعت کے اندر تشدد ہوتا، سب لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے. مطلب یہ ہوا کہ اگر تمام خوبیاں آپ کے اندر ہوتی، اعلیٰ سے اعلیٰ تمارات ہوتے جیسا کہ تھے آپ میں، لیکن صرف یہ نرمی نہ ہوتی تو بھی لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے. اس کی تعریف کی گئی کہ آپ کے اندر لوگوں کے واسطے نرمی ہے. تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کی ہدایت کی جا رہی ہے. ان دونوں حضرات کو ہدایت کی جا رہی ہے یسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دشواری پیدا نہیں کرنا. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا خود بھی اسی پر عمل. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی اسی سے عبارت ہے. اپنے گھر کے افراد ہو، اپنے خادم ہو، اپنے غلام ہو، اپنے ساتھی ہو. خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تقریباً 10 برس خدمت اقدس
میں رہنے کی سعادت جن کو میسر آئی، چھوٹا بچہ 9-10 برس کا جب یہ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور تقریباً 10 برس آپ کی خدمت میں رہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اس پوری مدت میں کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، کسی کام کو کیا تو یہ نہیں فرمایا کیوں کیا، کسی کو نہیں کیا کسی کام کو تو نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ نے کسی کام کے لیے فرمایا اور میں نے لڑک پن کی وجہ سے شوقی میں کہہ دیا میں نہیں کرتا، آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا اور پھر میں اس کام کے لیے چل دیا، آپ اس کام کے لیے چل دیے، اس کام کو کرنے کے لیے راستے میں مجھ سے ملاقات ہوئی، فرمایا انس تم تو منع کر رہے تھے کہ جی نہیں میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا میں تو جا رہا ہوں، کہ اچھا پھر بھی یہ نہیں کہ جب منع کر دیا تھا تو اب کیوں جا رہے ہو اور میں تو نہیں بھیجتا اور میں تو نہیں تم سے کام کراؤں گا، نہیں بہت اچھا، اب بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں۔ چھوٹا بچہ 9 برس کا 10 برس کا کتنی شوخیاں کی ہوں گی، کتنی باتیں مزاج کے خلاف ہوئی ہوں گی، لیکن کیا اخلاق کریمانہ اللہ کے نبی کو عطا ہوئے کہ پوری مدت میں کبھی اف کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ کیوں کیا یہ کام، کیوں نہیں کیا، نہ ڈانٹ نہ ڈبر، یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ، عوام کے ساتھ آپ کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کی ہدایت ہے ایک دوسرے کو عوام کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یسرا آسانیاں پیدا کرنا، بلا تو اسرا دشواری پیدا مت کرنا، نفرت مت دلانا، خوشخبریاں سنانا، سستی کرو گے لوگ بھاگ جائیں گے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ایک دفعہ ایک مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ ایک بڑے میاں وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنا نہیں آتا، الٹا سیدھا وضو کر رہے ہیں۔ اب اگر بوڑھے آدمی کو جوان بچے یہ کہیں یا چھوٹے بچے کہ آپ کو بغیر وضو کرنا نہیں آتا تو بڑے میاں کیا کہیں گے، کیا بڑے میاں اس طرح کر لیں گے؟ انہیں تو نفرت پیدا ہو جائے گی، غصہ ہو جائیں گے، کل کا لوٹا اور ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر۔ یہ دونوں بچے سوچتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح نصیحت کر سکتے ہیں۔ دونوں نے آپس میں مل کر بات کی، مشورہ کیا اور پھر ان کے قریب گئے اور جا کر کہا کہ ہم دونوں بھائی ہیں، ہم میں اختلاف ہو رہا ہے وضو کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا وضو غلط ہے، میں کہتا ہوں ان کا غلط ہے۔ ہم نے سوچا آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے فیصلہ کرائیں، ہم آپ کی خدمت میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم دونوں اپنا اپنا وضو کر کے دکھاتے ہیں، آپ فیصلہ فرما دیں کس کا وضو صحیح ہے کس کا غلط ہے۔ ان کی بڑائی کو ملحوظ رکھا اور بڑائی کو ملحوظ رکھنے کے بعد اب ایک نے وضو کیا، آداب سنن مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کیا۔ بڑے میاں ادب والتاخیر غور سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی نے وضو کیا۔ عملی طور پر جب کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، عوام کے بھی ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ زبانی سمجھانے سے بات اس طرح نہیں بیٹھتی جس طرح کر کے دکھانے سے بیٹھتی ہے۔ بڑے میاں کی بات سمجھ میں آ گئی، وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا، وضو کس طرح کیا جاتا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اپنی غلطی بھی معلوم ہو گئی، میری غلطی کیا تھی۔ ان بچوں کو دعا دیتے ہیں، جزاک اللہ کے چشم انداز کر کے اللہ تم کو جزائے خیر دے، اتنی خوبصورت طریقے پر تم نے میری اصلاح کر دی۔ ان بچوں کو دعا دے رہے ہیں، کتنی خوبصورتی سے ان کی اصلاح ہو گئی۔ اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کرتے، سختی کا معاملہ کرتے، بڑے میاں اتنے دن ہو گئے، اتنی مدت ہو گئی، آپ کو وضو کرنا نبی بھی نہیں آیا، کیا ہوتا؟ اصلاح نہیں ہوتی اور نفرت پیدا ہوتی، ضد پیدا ہو جاتی۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کہ اصلاح ہو کر رہتی، نرمی کے ذریعے سے، آسانی کے ذریعے سے جب نصیحت ہوتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور سختی کی جاتی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے خود ایک عزیز ہوتے تھے، ان کو اذان کا بہت شوق تھا، خود سے اذان پڑھتے تھے اور بہت اچھی اذان پڑھتے تھے، آواز بہت عمدہ تھی۔ اب عام آدمی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی، اور قاریوں کی نظر میں تو بھائی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے۔ قاری کی نظر میں تو کوئی قاری دوسرا کتنا ہی اچھا ہو تو اس کا پڑھنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، قاری کو تو دوسرے قاری کا بھی پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے ایک مستری کو دوسری کی کاریگری پسند نہیں آتی، ایک حکیم کو دوسرے کی حکمت پسند نہیں آتی، وہ کچھ نہ کچھ فی اس میں نکالے ہی گا۔ ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک دفعہ ایک قاری صاحب آئے، لکھنؤ کے نابینا تھے، مغرب کی نماز پڑھی، ہمارے حضرت اس وقت حیات تھے،
حالانکہ دارالعلوم کی چھتہ مسجد میں جو امام صاحب تھے وہ بھی بہترین قاری تھے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ قاری صاحب اپنے شاگرد کو کوہنی ماری اور کہا مکروہ ہوئی نماز نہیں ہوئی، مکروہ ہو گئی۔ حالانکہ حضرت بھی ہمارے موجود، فلاں تو مگ نہیں کیا، فلاں تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، اور ہمارے حضرت سے کہا نماز کے بعد حضرت جی نے تو فلاں غلطی کر دی۔ اب عشاء کی نماز کا وقت آیا، رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان میں تراویح بھی ہوتی ہے، میں اس وقت تراویح سناتا تھا۔ اب میرا تو پڑھنا بھی ایسا ہی، اور وہ قاری صاحب کا پڑھنا بھی ان کو بہت پسند نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی تراویح کہاں پڑھو گے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہاں مدنی مسجد میں پڑھنا۔ حضرت مولانا ارشد صاحب وہاں سناتے تھے قرآن شریف، مولانا ارشد صاحب وہاں قرآن شریف سنا رہے تھے، اور ان کا پڑھنا ظاہر ہے کتنا عمدہ پڑھنا، عربی ان کا لہجہ، اور وہ لہجہ بھی ان کا ممتاز، پورے خاندان کا لہجہ ان کا ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ عربی لہجے کے اندر بھی ان کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس خاندان کو دوسری خصوصیات دی ہیں، قرآن پاک پڑھنے کا لہجہ اور انداز بھی ایک عجیب اللہ نے اس خاندان کو عطا کیا ہے۔ اور فرمایا حضرت نے ہمارا حافظ تو فارسی میں قرآن شریف پڑھے، وہاں جا کے پڑھنا۔ اب وہاں جا کے انہوں نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، وہاں کتنا اطمینان سے قرآن شریف ہوتا تھا۔ فارغ ہونے کے بعد آئے اور ہمارے حضرت کے پاس آ کر بہت ہنسے۔ حضرت جی تو بالکل سارا ستیہ ناش کر دیا قرآن شریف کا، اور مد اصلی کا پتہ نہیں، اور مد عارضی کا پتہ نہیں، اور فلاں نہیں، اور خوب آگے برسے۔ تو بھائی قاریوں کو تو دوسرے قاری کا پڑھنا بھی پسند نہیں آتا، اس لیے ان کو تو سیدھا سادہ پڑھنا کیسے پسند آئے گا؟ تو ایک قاری صاحب اس طرح کے ہمارے یہاں پہنچ گئے، انہوں نے اذان دی۔ اب اذان دیتے کے ساتھ وہ قاری صاحب نے ایک دم انہیں ٹوک دیا کہ صاحب وہ اذان تو تمہاری غلط ہے، فلاں چیز غلط، اور انہیں صحیح کرو۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ نرمی سے ان کو سمجھاتے، تنہائی میں سمجھاتے یہ غلطی ہے، ذرا تھوڑی تعریف بھی کرتے، آپ کی اذان بہت اچھی ہے، ہمیں بہت پسند آئی، لیکن ذرا یہ غلطی ہے، اس کی ذرا اصلاح کر لینا، بات سمجھ میں آ جاتی۔ لیکن سب کے سامنے ٹوک دیا تو سب کے سامنے ٹوکنا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ان کو ایسی نفرت تھی، اس کے بعد سے اذان تو اذان، نماز بھی ختم کر، اور وہ ذوق شوق ان کو نماز کا پھر پیدا نہیں ہوا۔ بہت ان کو سمجھایا، جماعت والوں نے سمجھایا، دوسروں نے سمجھایا، لیکن طبیعت ان کی ایسی بجھ گئی اور ایسی ندامت سوار ہوئی کہ پوری زندگی پھر وہ ذوق شوق پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرمائے۔ تو غلط طریقہ اختیار کرنے سے یہ ہوتا ہے، نرمی کا طریقہ اختیار کرنے سے اس میں نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ فائدہ تاخیر سے ہو یا کم ہو، لیکن نقصان نہیں ہے، نقصان کا اندیشہ نہیں۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے، یسرا، آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، دشواریاں پیدا مت کرنا، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا۔ ہمارے تمام اکابر کا طریقہ اور اصول بھی یہی۔ ایک بزرگ کی خدمت میں لوگ آتے تھے، سب لوگ جمع ہوتے تھے۔ ایک صاحب کا دیکھا کہ ٹخنوں سے نیچے پائجامہ ہے، مجلس کے اندر حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، انتہائی بشاشت سے مجلس فرمائی، نصیحتیں فرمائی۔ جب مجلس کے ختم ہونے کا وقت آیا، حضرت نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ بھائی مجھے تم سے ذرا تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے، تم ذرا ٹھہر جانا۔ اب اس سے تمام مجمع کے سامنے جب نام لے کے فرمایا بھائی تم ذرا ٹھہر جانا، تو سب کے دلوں میں ان کی ایک عظمت پیدا ہو گئی۔ بھائی حضرت کے یہ تو بہت قریب معلوم ہوتے ہیں کہ حضرت نے تنہائی میں بات کرنے کے لیے ان کو فرمایا ہے، تو سب کے دلوں میں وقت پیدا ہو گئی، اور ان کے دل میں کتنی خوشی ہوئی، حضرت نے مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اور پھر جب سب لوگ چلے گئے، اب ان سے تنہائی میں فرمایا کہ بھائی آدمی کو اپنے عیب کا خود پتہ نہیں چلتا، میرے اندر ایک عیب ہے، میں ذرا تم کو کہتا ہوں، تم ذرا دیکھ کر بتاؤ۔ میرے اندر یہ عیب ہے کہ بعض دفعہ میرا پائجامہ نیچے ہو جاتا ہے، میں ذرا کھڑا ہو کر دکھاتا ہوں، ذرا تم دیکھ کر بتاؤ میرا پائجامہ ذرا نیچے تو نہیں ہے، ذرا دیکھنا۔ اور اس ذیل میں نصیحت بھی فرما دی، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ ہوتا ہے، حدیث شریف میں وعید آئی ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائیں گے۔ ایک شخص چلا جا رہا تھا، ٹخنوں سے نیچے ازار تھا، اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس کو زمین میں دھسا دیا،
بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مسبل اظہار کی نماز بھی نہیں ہوتی، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ ہو تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، تم ذرا دیکھ کر بتاؤ میرا اظہار نیچے تو نہیں ہے۔ اب حضرت کا اظہار تو نیچے کیا ہوتا، لیکن اس خوبصورتی سے نصیحت کا یہ اثر ہوا، وہیں انہوں نے توبہ، حضرت میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میرا اظہار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوگا۔ یہ تھا وہ اثر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا، جو بعد میں بھی منتقل ہوا، یہ کہ بعد دیگر دوسرے حضرات۔ یہی ہمارے ان بزرگوں کا فیض تھا کہ جہاں گئے دین پھیلتا ہوا چلا گیا، ان اصولوں کے ذریعے سے یہ آسانیاں، عوام کے ساتھ ربط ضبط، ان کے ساتھ ملنا جلنا، نرمی کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا۔ تو ایک معاملہ تو عوام کے ساتھ، اس سے متعلق فرمایا یسر، آسانی پیدا کرنا، ولا تعسر، دشواری پیدا مت کرنا، لوگوں کو دشواری میں مت ڈالنا، بشرا، خوشخبریاں سنانا لوگوں کو، ولا تنفر، نفرت کی باتیں مت کرنا۔ ایک بات کو خوبصورتی سے ادا کیا جا سکتا ہے، دل میں خوشی پیدا ہو جائے، اور اسی بات کو دوسرے انداز سے کہو تو لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے۔ تو یہ اصول بتایا عوام کے ساتھ ملنے جلنے کا اور ان سے معاملہ کرنے کا۔ تو ہم کو بھی چونکہ علماء کو عوام سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے، اس لیے یہ عوام سے متعلق پہلو ہوا، عوام کے ساتھ معاملہ ہو تو کس طرح کرنا چاہیے۔ علماء سے متعلق عوام کی اصلاح بھی ہے، اپنے اپنے علاقوں میں عوام سے رابطہ رکھنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، مسجد میں اگر ہے تو اپنے مقتدیوں سے سب سے رابطہ رکھنا یہ علماء کی ذمہ داری، ان کی اصلاح کی فکر کرنا یہ علماء کی ذمہ داری۔ اور پھر جب ان کی اصلاح کی فکر ہوگی تو ان کے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کرنے کا اصول ہمارے لیے بھی ہے، عوام کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ان کو خوشخبریاں سنانا، نفرت نہیں دلانا۔ ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم مسجد کی امامت کرتے ہوئے بھی اپنے عوام کی بہت بڑی اصلاح کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے محلے میں رہتے ہوئے بھی اپنے عوام کی بہت ساری اصلاح کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہمیں واسطہ پیش آئے اس اصول کے ذریعے سے ان کی ہم بہت اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا مزاج سختی کا ہو، ڈانٹ ڈپٹ کا ہو، تو اس سے لوگ قریب نہیں آئیں گے، دور ہوں گے۔ تو عوام کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا معاملہ کرنا، دعوت بھی دینا ہے، ان کی اصلاح کی فکر بھی کرنی ہے۔ علماء نہیں کریں گے تو کون فکر کرے گا؟ عوام کے علماء کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عوام کی فکر کریں، اور آج کل کے حالات میں تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ چاروں طرف سے دین پر حملے کس طرح ہو رہے ہیں، دین مٹانے کی کس طرح سازشیں ہو رہی ہیں، تو علماء کو فکر کرنا اپنے عوام کی برائیوں سے روکنے کی اور دین کی طرف متوجہ ہونے کی، اس کی تدابیر کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کو اپنانا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ نرمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، اس سے انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا۔ اور دوسری نصیحت فرمائی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے لیے، تم دونوں یمن میں جا رہے ہو، ایک ہی بستی میں جا رہے ہو، حاکم بن کے جا رہے ہو، وہاں آپس میں اختلاف نہیں کرنا، دونوں آپس میں وتتابعا، ایک دوسرے کی موافقت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی موافقت کرنا، ولا تختلفا، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ یہ نہیں کہ تم اپنے 1.5 اینٹ کی الگ جمع اور وہ 1.5 اینٹ کی الگ جمع ہے، اور تمہارے یہاں ان کے اوپر تبصرے ہو، ان کے یہاں تمہارے اوپر تبصرے ہو، صاحب وہ تو ایسا کر رہے ہیں، صاحب وہ تو ایسا کر رہے ہیں۔ کچھ علماء، کچھ عوام ان سے متنفر، کچھ ان سے متنفر، کچھ ان کے ساتھ، کچھ ان کے ساتھ، ادھر بھی ٹولی، ادھر بھی ٹولی، ادھر بھی ایک جماعت، ادھر بھی ایک جماعت، یہ نہیں۔ تتابع، آپس میں ایک دوسرے کی موافقت کرنا، ولا تختلف، آپس میں اختلاف مت کرنا۔ تو علماء کے لیے بتا دیا کہ آپس میں کس طرح رہنا ہے، ایک دوسرے کی موافقت کر کے رہنا ہے، جہاں تک ممکن ہے آپس میں ایک دوسرے کی اطاعت، ایک دوسرے کے ساتھ موافقت، اختلاف سے پرہیز، آپس میں اختلاف نہیں۔ اسی کا نتیجہ تھا ایک جگہ رہتے ہوئے یہ دونوں حضرات ایک ہی شہر کے اندر رہتے ہیں، لیکن آپس میں تعلق بھی برقرار ہے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بھی ہے، آپس میں اختلاف نہیں، آپس میں انتشار نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہے ایک دوسرے کی موافقت۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے علاقے میں پہنچتے ہیں، ان کے قریب، تو جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کر کے پھر جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر علاقے میں آتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
تو وہ ادھر جب آئیں گے اپنے کام سے تو ان سے ملاقات بھی کریں گے، یہ نہیں کہ بغیر ملاقات کے چلے جائیں. یعنی آپس میں اختلاف سے پرہیز بھی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ملت ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ملنا جلنا بھی. جب آپس میں ربط ہوگا اور ملنا جلنا ہوگا تو عوام کے اندر بھی اس کا اثر ہوگا. تو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی ہدایت کی. یہی حال دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا بھی، آپس میں ایک دوسرے کی موافقت اختلاف نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے، بیوی کو دیکھا، وہی تھا کہ آپس میں ملنا جلنا. ماں ان کی بیوی کو دیکھا ام درداء رضی اللہ عنہ کو، میری کچیلی، کپڑے صاف نہیں. ان سے پوچھا بھئی یہ کیا حال تو نے بنا رکھا ہے؟ کہ جی آپ کے بھائی کو تو دنیا سے کوئی تعلق ہے نہیں، یہ تو دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اب میں بن سور کے کیا کروں، نہ دھو کے کیا کروں، میں بھی اپنے ایسی رہتی ہوں. جب تمہارے بھائی کو بیوی کی، عورت کی، دنیا کی کسی چیز کی کوئی رغبت ہی نہیں، تو بیوی تو اپنے شوہر ہی کے لیے نہائے دھوئے گی، زیب و زینت کرے گی. جب ان کو کوئی رغبت نہیں تو اب میں کیا کروں نہ دھو کر یا کپڑے وپڑے بدل کے، اس لیے میں بھی اسی طرح رہتی ہوں. کہ اچھا کہاں روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات عبادت کرتے ہیں، انہیں تو کسی اور کی چیز کی خبر نہیں. ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا، انہوں نے کہا تم بھی کھاؤ. وہ کہنے لگے میرا تو روزہ ہے. کہ اچھا تمہارا روزہ ہے، تمہیں بھی نہیں کھاتا، پھر افطار کرو، نفلی تو روزہ ہے. یہ تھوڑا ہی کہ روزانہ تم روزہ رکھو، مہمان کی رعایت میں روزہ افطار بھی کرنا ہے. روزہ افطار کرایا ان کا، اب کھانا کھایا، رات کا وقت آیا، عشاء کے بعد کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے مصلی لے کر. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرمایا لیٹ جاؤ. بہت اچھا. پھر کچھ دیر کے بعد کھڑے ہوئے نیت باندھنے کے لیے، لیٹ جاؤ، ابھی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد میں کھڑے ہوئے کہ نہیں، لیٹ جاؤ. پھر تھوڑا کا وقت ہوا، اب کھڑے ہو کے نماز پڑھو. خود بھی کھڑے ہوئے، ان سے کہا تم بھی نماز پڑھو. اور کہا تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ان کو بتایا کس طرح کرنا چاہیے. چنانچہ وہ صبح کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا یہ واقعہ سنا کہ حضرت جی سلمان فارسی آئے تھے رضی اللہ عنہ اور ایسے کہا انہوں نے رات کیا وہ سچ کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، اسی طرح کرنا چاہیے. تو ایک دوسرے کے ساتھ ربط ضبط، آپس میں ملنا جلنا، وہ ان کے حالات پوچھ رہے ہیں، وہ ان کے حالات پوچھ رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ ان سے پوچھ رہے ہیں رات کو قیام کس طرح کرتے ہو، قرآن شریف کتنا پڑھتے ہو، کس وقت کھڑے ہوتے ہو، نماز کس طرح پڑھتے ہو. وہ ان سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا معمول ہے نماز پڑھنے کا، نفلیں پڑھنے کا. یہ ہے وہ آپس کا تعلق، آپس میں تعلق، آپس میں محبت. تو آپس میں کام کرنے والوں کو ایک دوسرے سے محبت کا ہونا، اس کی ترغیب دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ حکم فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا، آپس میں موافقت کرنا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، ایک دوسرے کے واسطے پھول بن کر رہنا، کانٹے بن کے بن رہنا، ایک دوسرے کے لیے رحمت بننا، زحمت نہیں بننا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا. یہاں آپ کے پانی پت میں ایک بزرگ بو علی قلندر شاہ، ان کا مزار بھی ہے، بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں. دوسرے بزرگ خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ، پہلے سے بو علی شاہ قلندر وہاں موجود تھے. یہ خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، وہاں پہلے سے بو علی شاہ قلندر رہتے ہیں. جب یہ وہاں پہنچے انہیں معلوم ہوا کہ ان کے قیام کا یہاں ارادہ ہے. ایک پیالہ بھیجا جو پانی سے بھرا ہوا تھا، ان کی خدمت میں پیش کیا گیا. انہوں نے ایک پھول کی پنکھڑی گلاب کی اس کے اوپر رکھی اور اسے واپس کر دیا. شاگردوں کو بڑا تعجب، مریدین کو بڑا تعجب. نہ انہوں نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے پیالہ بھیجا، انہوں نے پھول کی پنکھڑی رکھی گلاب کی واپس کر دی. کیا ہوا، کیا وہمہ ہوا؟ جب ان سے پوچھا تو کہا کہ ان کا منشا یہ تھا کہ یہاں کا یہ علاقہ، یہ ولایت میرے فیض سے پر ہے، یہاں کسی دوسرے بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو میں ہی فیض پہنچانے کے لیے کافی ہوں.
تم کسی دوسرے علاقے کو منتخب کرو، وہاں جاؤ جہاں کام کرنے والے نہیں ہیں اور کام کرنے والی کی ضرورت ہے، یہاں تمہیں کام کرنے والا موجود ہے، یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، کسی دوسرے علاقے میں جاؤ وہاں جا کے کام کرو۔ میں نے جواب دے دیا کہ میں آپ کے لیے پھول بن کے رہوں گا، جیسے پیالے میں پانی کی تو گنجائش نہیں ہے لیکن پھول کی گنجائش ہے، پھول اب بھی اس میں سنا سکتا ہے۔ بس اسی طرح ایک دوسرے کے لیے آدمی پھول بن کر رہے، پھول کی ہر جگہ گنجائش ہے، اور آدمی ایک دوسرے کے لیے زحمت بن کے رہے گا تو کیا ہوگا؟ آپس میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، کچھ اس کے خلاف کچھ اس کے خلاف۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ آپس میں تمہارا یہ تعلق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی موافقت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے، دین کے تمام خدام کے واسطے آپس میں ایک دوسرے کا رفیق بننا چاہیے، رقیب نہیں، معاون بننا چاہیے، معاند نہیں، ایک دوسرے کے رفیق بن کے کام کرو، رقیب نہیں۔ یہ ہمارا مد مقابل ہے، ایسا نہیں ایک مدرسے والے کام کر رہے ہیں، دوسرے اور ایک مدرسہ شروع کر دیا، ہم اس کو اپنا معاون سمجھنے لگے، اپنا رقیب سمجھنے لگے، نہیں، ہمارا رفیق ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ جیسے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے پیش آتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، جیسے ساتھی کا تعاون کرتا ہے۔ معاون بنے، معاند نہیں۔ ایسی ایک کام ایک لائن سے کر رہا ہے، دوسرا دوسری لائن سے کام کر رہا ہے، تو ایک دوسرے کو رفیق بننا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی ایک خاص امتیاز تھا، اور تمام اکابر کا یہی حال تھا، وہ ایک دوسرے کے معاون تھے، ایک دوسرے کے معاند نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت اور اخلاص کا معاملہ ہوتا تھا، چاہے بظاہر ان کی لائن خدمت کرنے کی جدا بھی ہو، لیکن مقصد چونکہ ایک تھا تو اس لیے ایک دوسرے کا تعاون تھا، دل سے ایک دوسرے کی قدر تھی۔ انتہا یہ ہے، حضرت اقدس حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سیاسی اعتبار سے مسلم لیگ کو مفید سمجھتے تھے مسلمانوں کے واسطے، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کانگریس کو مفید سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے اندر کتنا بعد ہے اور کتنا دونوں میں اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ تھا انتہائی اخلاص کا معاملہ تھا، دل سے ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے کی ہمدردی، ملنا جلنا، یہاں تک کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا عالم بیعت ہونے کی درخواست کرتا ہے تو ان کو لے کر تھانے میں حاضر ہوتے ہیں، چلو وہ ہمارے بڑے ہیں، وہاں تمہیں بیعت کرائیں گے۔ حالانکہ سیاسی طور پر اتنا بڑا اختلاف، لیکن اتنا بڑا عالم ان کی طرف رجوع کر رہا ہے تو ان کو لے کر بجائے اس کے کہ اپنی طرف متوجہ کریں، خود ان کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، لیکن متوجہ ہونے کے باوجود ان کو لے کر تھانے میں حاضر ہوتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہیں، وہاں جا کے تم ان سے وہ کرائیں گے، وہاں جا کے بیعت ہوں گے، اور وہاں جا کے درخواست کرتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ان کے قدردان، یہ ان کے قدردان۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں دھارا بھون ایک دفعہ آئے، فجر کی نماز کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھایا، بہت سے لوگوں کو کچھ اشکال ہوا، چونکہ سیاسی اعتبار سے بہت سے کو دل صاف نہیں، ہم نے فرمایا جس کی نماز نہ ہو گئی اور جا کر پڑھ لے، نماز تو آپ ہی پڑھائیں گے، نماز تو آپ ہی کو پڑھانی ہے۔ نماز ہوئی، جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن الف لام میم تنزیل پڑھنے کا معمول حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، سنت نماز میں سجدے کے اندر بعض کو الٹ پلٹ ہو گئی اور بعد میں چیمی گوئیاں ہوئی کہ نماز ہوئی نہیں ہوئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا خبر ہے، اس نماز کی برکت سے ہماری تمام نمازیں قبول ہو گئی۔ یہ تھی ایک دوسرے کی قدر، حالانکہ سیاسی اعتبار سے کتنا بڑا اختلاف۔ کسی نے آ کر کہا حضرت مدنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جی وہ تو سیاسی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، کہا اور ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت نے فوراً جواب دیا کہ بس یہی دیکھا سیاسی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ وہ رات کے 12 بجے تک بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں، یہی دیکھا بس کہ وہ سیاسی جلسوں میں شرکت کرتے ہیں،
یہ نہیں دیکھا کہ رات کے 12 بجے تک بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے دست آئے اس روز، کھانے کی خواہش نہیں ہوئی. فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ مجھ کو مولانا مدنی سے اتنی محبت ہے. ان کی گرفتاری کی وجہ سے اتنا صدمہ ہوا کہ دست پہ دست آ رہے ہیں. فرماتے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ کو مولانا مدنی سے اتنا تعلق ہوا. وہ تاریخ لینے کے لیے گیا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، جیسا کہ آج کل ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ایک دوسرے کے کوئی مقابل اور ہمیں معلوم ہو کہ کچھ اختلاف ہے تو جا کے جب تک ہم برائی نہیں کریں گے تو جب تک لطف نہیں آئے گا، جب تک مزہ کیا آئے گا، جب تک دوسروں کے اوپر کیچڑ نہ اچالیں. انہوں نے ذرا سا تذکرہ کیا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا غصہ آیا اور فرمایا کہ مجھ سے تعلق رکھتے ہو اور میرے بزرگوں کو برا کہتے ہو. اور خادم کو کہا کہ ان کو بستر دو اور یہاں مکان سے نکال. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شاید کبھی کسی کو مکان سے نہ نکالا گیا ہو، کوئی کیسا ہی بھی آ گیا، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ برائی سے کرنا گوارا نہیں ہوا، اس کو ٹھہرانے کے روادار نہیں ہوئے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کا بستر اٹھاؤ، یہاں سے نکالو. مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے بزرگوں کو برا کہتے ہیں. یہ تھا ان حضرات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ. گنگوں کے اندر جلسہ، کانگریس کا جلسہ. کسی نے جلسے کے دوران حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کوئی گستاخانہ اور نازیبا کلمات کے دیے. صدارتی تقریر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کرنی تھی. حضرت کھڑے ہوئے اور پوری تقریر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظر کے اندر بیان کر کے اسی پہ جلسہ ختم کر دیا. پوری تقریر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظر کے اوپر بیان کی. آپس کا اختلاف ہے اتنا، لائن کا اختلاف، لیکن مقصد ہر ایک کا دین کی خدمت. اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہمدردی اور یہ اخلاص کا تعلق، لائن مختلف ہونے کے باوجود. اگر مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرکزہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے دین کی خدمت کر رہے ہیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کی لائن سے اور خانقاہ کی لائن سے خدمت کر رہے ہیں. ادھر کانگریس کے ذریعے سیاسی طور پر قوم کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن آپس میں کتنا تعلق. ایک ہی وقت میں کھتولی کے اندر جلسہ طے ہو گیا تبلیغی جماعت کا، تبلیغی اجتماع طے ہو گیا. دوسرے لوگوں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تاریخ لے لی اور وہاں ان کا جلسہ طے ہو گیا. ایک دوسرے کو معلوم نہیں، این موقع کے اوپر معلوم ہوا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا جب جلسہ گاہ میں پہنچ گئی اجتماع میں کہ دوسری طرف حضرت مدنی کا بیان ہے اور وہاں ان کا جلسہ ہو رہا ہے. اجتماع میں پہنچے، فرمایا بھائی مولانا مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں، آج ان کا اسی شہر میں فلاں جگہ بیان ہے، بہت اچھا موقع ہے، چلو ہم سب وہاں ان کا بیان سننے کے لیے چلتے ہیں. اجتماع برخاست. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم وہاں سے جا کے ان کا بیان سنیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں جلسے میں پہنچے اور ان کو معلوم ہوا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور تبلیغی اجتماع ہے. جلسہ گاہ میں پہنچے، فرمایا کہ بھئی ہم نے سنا ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور ان کا اجتماع ہے، چلو ہمارا جلسہ موقوف، ہم سب وہاں چلتے ہیں اور وہاں جا کے ان کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. ادھر انہوں نے اپنا جلسہ ختم کیا، ادھر انہوں نے اپنا اجتماع ختم کیا. ادھر نہ ادھر اجتماع ہوا نہ ادھر جلسہ ہوا، لیکن دونوں نے آپس کے اتفاق اور دوسرے کی قدردانی کی مثال قائم کر دی. حالانکہ لائن مختلف ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ایک قوم کی خدمت کر رہے ہیں. جب آپس میں اخلاص ہوتا ہے، دلوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تو پھر کوئی کسی لائن کسی طرح بھی دین کی خدمت کر رہا تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی محبت ہوتی ہے. یہ ہے تقاوا، ایک دوسرے کی موافقت کرنا، ولا تختلفا، آپس میں ایک اختلاف مت کرنا. ہمارے تمام حضرات کا یہ حال تھا جو ہمارے بزرگوں کے حالات اٹھا کر دیکھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو کیسا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہو یا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا تعلق. کوئی آدمی حضرت شیخ سے بیعت ہونے کی درخواست کرتا ہے، کہتے ہیں جاؤ حضرت رائے پوری سے بیعت ہونا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بیعت ہونے کی درخواست کرتا ہے، جاؤ حضرت شیخ الحدیث سے بیعت ہونا.
وہ ان کی طرف بھیج رہے ہیں، وہ ان کی طرف بھیج رہے ہیں۔ کوئی حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہے لیکن سہارنپور کو گزر کے جا رہا ہے، سب سے پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ شیخ سے مل کے آئے کہ نہیں آئے؟ اس لیے اگر کوئی ملنا بھی نہیں چاہتا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن چونکہ معلوم ہے کہ حضرت رائے پور رحمۃ اللہ علیہ جاتے کے ساتھ پوچھیں گے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملنا ضروری سمجھتا ہے کہ شیخ سے مل کے جائیں، چاہے کھڑے کھڑے مل کے جائے تاکہ بتا دے کہ جی ہاں ہم مل کے گئے ہیں، اور حضرت تاکہ خوش ہو جائے۔ یہ ہے ایک دوسرے کی قدردانی، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، رواداری۔ تو علماء کو آپس میں جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ان کو یہ نصیحت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عوام کے ساتھ اس طرح رہنا، یسرا ولا تعسرا بسرا ولا تنفرا، آپس میں اس طرح رہنا، تطابقا ولا تختلفا، ایک دوسرے کی موافقت کرنا، اختلاف مت کرنا۔ ایسے ہی بھائی یہ نصیحت گویا ہمارے لیے بھی ہے، عوام کے ساتھ انتہائی ہمدردی، انتہائی محبت، انتہائی شفقت، خیر خواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش، اصلاح کی فکر، اپنے اپنے یہاں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کی فکر کرنا، عوام کی کس طرح اصلاح ہوگی، کس طرح وہ دین کی طرف متوجہ آئیں کہ متوجہ ہوں، اور آپس میں جو دین کی خدمت کرنے والے ہیں وہ کسی بھی لائن سے کر رہے ہوں، آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ موافقت، ایک دوسرے کا تعاون۔ یہ نہیں کہ وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے پکڑ کر، وہ اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، وہ اسے برا کہہ رہا ہے، وہ اسے برا کہہ رہا ہے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گویا یہ نصیحت ہمارے اور تمام دین کی خدمت کرنے والوں کے واسطے ہے۔ بس اس وقت یہی حدیث شریف اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ذہن میں آئی، جس سے متعلق یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔